کراچی میں سیاسی محاذ گرم، قائد حزب اختلاف شہباز شریف کی آصف زرداری اور بلاول بھٹو سے ملاقات، شہر کی صورتحال سمیت اہم امور پر گفتگو، متوالو اور جیالو کی مشترکہ پریس کانفرنس میں حکومت پر تنقید، فرت اللہ بابر نے احتساب کو سیاسی انتقام قرار دیا، احسن اقبال بولے کل رہبر کمیٹی کے اجلاس میں شریک ہوں گے، پھر آل پارٹیز کانفرنس بلائی جائے گی۔ بلاول بھٹو نے رابطے تیز کر دیے، بی این پی سربراہ اختر مینگل کو بھی فون، وفاق کی جانب سے بلوچستان میں بارش سے متاثرہ افراد کو بروقت ریلیف فراہم نہ کرنے پر تشویش کا اظہار، کہا سیاسی حریفوں سے نیب کے ذریعے انتقام ناقابل برداشت ہے۔ وزیر آبپاشی سندھ سہیل انور سیال نیب کے رڈار پر، لاڑکانہ میں ان کی رہائش گاہ سمیت 3 مقامات پر بیک وقت کارروائی، اثاثوں کی تحقیقات جاری، نیب ٹیم کا سہیل انور سیال کے فرنٹ مین اسد کھرل کے گھر پر بھی چھاپا، اہل خانہ سے پوچھ گچھ۔ صوبائی وزیر سہیل انور سیال نے نیب کارروائی سیاسی انتقام قرار دے دی، کہا جس گھر پر چھاپا مارا گیا وہ مرحوم والد کے نام پر ہے اور ایف بی آر کے ریکارڈ میں ڈکلیئر ہے۔ آمدن سے زائد اثاثوں کے کیس میں لیگی رہنما رانا ثناء اللہ کی پھر طلبی، نیب لاہور نے 10 ستمبر کو بلا لیا، مطلوبہ ریکارڈ بھی ساتھ لانے کے احکامات۔ جعلی اکاؤنٹ کیس میں ملزم انور مجید کو طبی بنیادوں پر ضمانت مل گئی، 10 کروڑ بینک گارنٹی اور پاسپورٹ جمع کرانے کا حکم، نام ای سی ایل پر رہے گا، بیمار شخص کو ضمانت ملنی چاہیے مگر ملک میں رہ کر علاج کرائیں، جسٹس قاضی امین کے ریمارکس۔ ایف اے ٹی ایف قوانین ہر صورت منظور کرائیں گے، وزیر اعظم عمران خان کا دو ٹوک موقف، پیر سے قومی اسمبلی اور سینٹ کا اجلاس بلانے کی ہدایت، مشیر پارلیمانی امور بابر ایوان سے ملاقات میں کہا ملک کی سلامتی اور عوامی مفاد کی قانون سازی میں تاخیر نہیں ہونی چاہیے۔ قائد حزب اختلاف شہباز شریف کا کراچی میں بارش سے متاثرہ علاقوں کا دورہ، وفاقی حکومت پر برسے، کہا جو وعدہ کیا تھا وہ اربوں روپے کے فنڈز کہاں ہیں۔ شہباز شریف ملیر میں متاثرین سے ملے، لیگی کارکنوں کو گلپاشی سے روک دیا، نواز شریف کی واپسی سے متعلق سوال پر بولے وہ ڈاکٹر سے اجازت ملنے کے بعد بلا تاخیر وطن واپس آ جائیں گے۔ کراچی میں لانوں پر تجاوزات کے خلاف آپریشن، کیفے پیالہ سے 3 ہٹی اور نیو کراچی نالے پر بھی غیر قانونی تعمیرات گرا دی گئیں، آپریشن 2 مرحلوں میں تقسیم، پہلے مرحلے کو سافٹ آپریشن کا نام دیا گیا، دوسرے مرحلے میں گجر نالے کے دونوں طرف 105 فٹ کی حدود میں قائم غیر قانونی گھر گرائے جائیں گے۔ بارش چلی گئی، پانی چھوڑ گئی، کراچی کے کئی علاقے اب تک ڈوبے ہوئے ہیں، اردو بازار میں جگہ جگہ کیچڑ اور غلاظت، تعفن نے سانس لینا مشکل کر دیا، کاروباری سرگرمیاں متاثر ہونے پر تاجروں کا احتجاج، سندھ ہائی کورٹ نے انفراسٹرکچر کے نقصان اور متاثرین کو معاوضوں کی ادائیگی کے لیے دائر درخواست پر مقامی اور صوبائی حکومت کو نوٹس جاری کر دیے، 9 ستمبر کو جواب طلب۔ گورنر پنجاب چودھری سرور کا گورنر سندھ عمران اسماعیل کے ہمراہ سیلاب متاثرہ علاقوں کا دورہ، متاثرین کو ہر ممکن مدد کی یقین دہانی، عمران اسماعیل نے کہا وزیر اعظم جمعے کو کراچی آئیں گے، سیلاب متاثرین کے امدادی پیکج کا اعلان کریں گے۔ نئی گز ڈیم کے سپریم کورٹ کا وفاقی اور صوبائی حکومتوں کو دریاؤں اور نہروں کے اطراف شجر کاری کرنے کا حکم، دریاؤں کے قریب کچے کی زمین پر کاشتکاری بھی روک دی، وفاق و سندھ سے ڈیم کی تعمیر کی ٹائم لائن طلب۔ شوگر کمیشن رپورٹ کالعدم قرار دینے کا سندھ ہائی کورٹ کا فیصلہ معطل، سپریم کورٹ نے وفاقی حکومت کی اپیل سماعت کے لیے منظور کر لی، سندھ کی 20 شوگر ملوں اور فری کین کو نوٹس۔ بھنگ کو مثبت مقاصد کے لیے استعمال کیا جائے گا، حکومت خود کاشت کرے گی، وزیر سائنس فواد چودھری کی پریس کانفرنس، کہا ٹرانسپورٹ کے نظام میں اصلاحات لا رہے ہیں،
آئندہ سال سے الیکٹرک بسیں پاکستان میں بنے گی۔ خواتین کے لیے الیکٹرک بائکس متعارف کرا رہے ہیں۔ وزارت آئی ٹی کے تعاون سے پاکستان میں پہلی ڈائلسس مشین بھی تیار۔ پنجاب کے ترقیاتی بجٹ میں 5 ارب روپے اضافہ۔ وزیر اعلیٰ عثمان بزدار کہتے ہیں لوکل گورنمنٹ فنڈ غیر منجمد کر دیا۔ نوجوانوں کو معیاری تعلیم فراہم کرنے کے لیے ہر ضلع میں یونیورسٹی بنائی جائے گی۔ تمام ڈیموں کی اپ گریڈیشن کی جائے گی۔ 2 سال مکمل ہونے پر عثمان بزدار کی اپنی سیاسی و انتظامی ٹیم کی کارکردگی کی تعریف۔ اسلام آباد میں میٹرو بس ملازمین تنخواہیں نہ ملنے پر سڑکوں پر نکل آئے۔ فیض آباد میں ٹریک پر دھرنے کی کوشش پر پولیس کا ایکشن۔ 12 سے زائد افراد کو گرفتار کر کے تھانے منتقل کر دیا۔ امریکی ولاگر سنتھیا ڈی ریچی کو 15 روز میں پاکستان چھوڑنے کا حکم۔ وزارت داخلہ نے ویزے میں توسیع کی درخواست مسترد کر دی۔ سنتھیا ریچی کے ویزے کی مدت 31 اگست کو ختم ہو چکی۔ محکمہ ہائر ایجوکیشن کے ایڈیشنل سیکرٹری عثمان خالد نے اپنے ہی ادارے کو تباہ کرنے کی ٹھان لی۔ عثمان خالد کے خلاف تحریک التباہ پنجاب اسمبلی میں جمع۔ قرارداد میں کہا گیا کہ عثمان خالد کی وجہ سے PHEC اور HED میں ڈیڈ لاک پیدا ہو چکا۔ ادارے میں بے چینی اور اضطراب پایا جاتا ہے۔ پاکستانی کپتان کی بالادستی کو کوئی ختم نہ کر سکا۔ ICC T20 رینکنگ میں بابر اعظم کی برتری برقرار۔ محمد حفیظ کی رینکنگ میں بہتری۔ پروفیسر 27 درجے بہتری کے بعد پھر سے ٹاپ 50 میں آ گئے۔ شاہین افریدی کی بھی ترقی۔ فاسٹ بالر 34ویں سے 20ویں نمبر پر۔ اسلام آباد میں میٹرو بس ملازمین تنخواہیں نہ ملنے پر سڑکوں پر نکل آئے۔ فیض آباد میں ٹریک پر دھرنے کی کوشش پر پولیس کا ایکشن۔ 12 سے زائد افراد کو گرفتار کر کے تھانے منتقل کر دیا۔ امریکی ولاگر سنتھیا ڈی ریچی کو 15 روز میں پاکستان چھوڑنے کا حکم۔ وزارت داخلہ نے ویزے میں توسیع کی درخواست مسترد کر دی۔ سنتھیا ریچی کے ویزے کی مدت 31 اگست کو ختم ہو چکی۔ محکمہ ہائر ایجوکیشن کے ایڈیشنل سیکرٹری عثمان خالد نے اپنے ہی ادارے کو تباہ کرنے کی ٹھان لی۔ عثمان خالد کے خلاف تحریک التباہ پنجاب اسمبلی میں جمع۔ قرارداد میں کہا گیا کہ عثمان خالد کی وجہ سے PHEC اور HED میں ڈیڈ لاک پیدا ہو چکا۔ ادارے میں بے چینی اور اضطراب پایا جاتا ہے۔ اور انگلینڈ سے سنسنی خیز جیت پر سوشل میڈیا پر قومی ٹیم کی تعریفیں۔ حیدر اور وہاب نے دل جیت لیے تو محمد حفیظ کی مہارت کے بھی چرچے رہے۔ کرونا بحران کے دوران میدان آباد کرنے پر برطانوی پاکستانی ٹیم کے مشکور۔ انگلش کرکٹر این پونڈز بولے تھینک یو پاکستان، آپ آ گئے، اب ہماری باری ہے۔ سابق انگلش کپتان ناصر حسین کا بھی شاہینوں کو خراج تحسین۔